السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے، مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں البشیر انٹرنیشنل اسکول ڈائٹ کے سارے ذمہ داروں کے حق میں دعا دیتے ہوئے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جو محنتیں وہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور میزان حسنات میں اس کو شمار فرما لے۔ اور جو اساتذہ، جو ٹیچرز اور جو خواتین، مرد اور خواتین میں ٹیچرز کی فہرست ہے، اور یہ سارے ٹیچرز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ان کے زندگیوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشیوں کو بھر دے اور دین اور دنیا کی مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے لیے بھی میزان حسنات میں اس کو شمار فرما لے۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جس نے پیرنٹس کو، سرپرست کو اور سارے جو بچے آپ نے دیکھے ہیں ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے بچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم ان دونوں کے اندر بھی ہم آگے بڑھیں، اور انہوں نے آج ایسے بیج پیرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کے بہترین رزلٹ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے علم کی اہمیت۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 805 مرتبہ علم کا ورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، 805 مرتبہ۔ اور قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی عین، لام، میم اپنے الگ الگ مشتقات کی شکل میں جہاں کہیں پر بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین، لام، میم کا ورڈ استعمال کیا ہے، صرف شرعی علم کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ میں خاص طور سے میرے اس بیان میں میسیج دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین، لام، میم جس کو ہم علم کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ورڈ کو صرف شرعیہ علم کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو علم کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم عصری علم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرعی علم اور دوسرا ہوتا ہے عصری علم۔ عصری یعنی کہ کانٹمپریری ایجوکیشن۔ شرعی علم کا مطلب ہوتا ہے مسئلے مسائل، ایک ہوتا ہے شرعی علم اور دوسرا ہوتا ہے عصری علم، یعنی کہ مسئلے مسائل والا علم ہو، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اور توحید کی معلومات جس کو کہتے ہیں شرعی نالج، اور بھی اس کے اندر سارے کیٹیگریز آتے ہیں، فقہی مسائل۔ اور دوسرا ہوتا ہے عصری علم جس کو ہم کہتے ہیں کانٹمپریری ایجوکیشن، جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے آپ وہ سارے نفع والے کام، فائدہ مند والے کام جو اسلامی شریعت سے نہیں ٹکراتے اور جو پورے انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے جتنے بھی علم ہوتے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹر، اور اسی طریقے سے پورے کائنات کے جتنے ڈسکوریز ہیں اور جتنے انوینشنز ہیں جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتے اور لوگوں کے وہ فائدہ پہنچانے والے ہوں، ان سب کو ہم کہتے ہیں کانٹمپریری ایجوکیشن۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 805 مرتبہ جو ورڈ استعمال کیا ہے عین، لام، میم، یہ صرف شرعیہ علم کے لیے نہیں بلکہ عصری علم کے لیے بھی آیا۔ دلیل
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی نوٹ کریں تاکہ کل کے دن ہم اس چیز کو پھیلا سکیں، میسیج کو ہم پھیلا سکیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کیا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولی، پرندے جو بولتے ہیں آپس میں، پرندوں کی بولی والا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندے جو بات کرتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام اس کو جو سمجھ رہے ہیں، اس علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی الگ قراءت، تعلم، کوئی الگ ورڈ، یا اسی طرح ثقافت، کوئی الگ ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ وہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے عین لام میم۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہم نے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں پر بھی ایسا ورڈ آتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ فخر کر رہے ہیں، اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ دیکھو جو علم انسانوں کے بھلائی والا علم ہے، زرہ بنانا، کپڑے بنانا، لوہے کو بن کر کوئی ایک زرہ بنانا جنگوں میں حفاظت کے لیے، یعنی وہ سارے چیزیں اس کو ہم کانٹمپرری ایجوکیشن جس کو آپ کہتے ہیں، مائننگ کا جو علم ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ جب لوہے کی کاریگری سیکھتے ہیں اور لوہے سے بہت سارے انقلابات دنیا میں جس کو ہم انڈسٹریل ریولیوشن کہتے ہیں، انڈسٹریل ریولیوشن کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے وہ علم دیا۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی علم کو گرا نہیں رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیاوی علم، ہمارا بچہ عالم ہے، دنیاوی علم ایسا قرآن مجید کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلم کہتا ہے تو اس کا اپنا پرابلم ہے۔ عالم، میرا بچہ تو ڈاکٹر ہے، یہ مسلم کا ورڈ ہو سکتا ہے، اسلامی ورڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کسی بھی علم کو گرا کر نہیں دیکھتا۔ ارے ان کے بچے پامپ، عالم بھی حافظ ہے بیچارے، مطلب پامپ اکثر ہوتا نا، بیچارے حافظ صاحب آئی جی ذرا دے دو کچھ تو بھی، مطلب کیسا دماغ میں بیچارہ ہے بھائی۔ اگر کوئی ارے دنیا دار ہے یار، پورے دنیا دار خالی ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں لوگ، ان کے خاندان میں ایک بھی عالم نہیں، مسلمان کا پرابلم ہو سکتا، اسلام میں کوئی ایسا پرابلم نہیں الحمدللہ۔ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ علم جانتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کر رہے ہیں جنگ احزاب کے موقع پر، کیا طریقہ ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کہہ رہے کہ جب ہم فارس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ قلعے کے باہر میں خندقیں کھودتے ہیں، نتیجے میں لوگوں کو آ کر حملہ کرنا ان کے لیے ڈیفنس جو سسٹم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں ایک ایسے علم کے بارے میں جو آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ مشورہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا ہے؟ آج چاہے وہ دینی تعلیم والے ہوں چاہے عصری تعلیم والے ہوں، دونوں کا مس کوارڈینیشن ہو رہا ہے، کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ آپس میں ڈپارٹمنٹ ہم نے الگ کر لیے ہیں۔ اسلام ایسا کوئی بھی ہمارے درمیان گرا کر کسی بھی علم کو نہیں دیتا جب تک کہ وہ علم اگر وہ فائدہ مند نہیں ہو۔ تو اسلام کہتا ہے، اللہ دعا کیا سکھاتا ہے اسلام؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں دینی علم حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں علم الدینی، علم الشرعی، علم العصری، یا دینی علم، دنیاوی علم، قرآن مجید میں ورڈ نہیں ملتے۔ قرآن مجید میں جو ورڈ ملتا ہے علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ مجھے فائدہ مند علم دے دیجئے۔ علم نافع، اگر ایک آدمی شریعت کی نالج حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، آخرت کی پہچان ہو گئی، مطلب یہ کہ اس کا علم اس کے لیے فائدہ پہنچا دیا۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے اگر ہمارے پاس ڈاکٹر ہوں گے تو مصیبت میں وہ ہمارا علاج کرے گا۔ اگر ہمارے بچیاں ڈاکٹر ہوں گی تو کل کے دن میں اپنی بہن کو علاج کرانے کے لیے ایک مرد کے پاس نہیں لے جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک گائناکالوجسٹ رہے، ایک خاتون رہے، تاکہ میں اپنی بہن کو پردے کے ساتھ علاج کرا سکوں۔
اگر ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو کیا میں اپنی بہن کو کسی مرد کے پاس علاج کے لیے لے جاؤں؟ جائز ہے، لیکن اگر الحمدللہ خواتین خود علاج کر لیتی ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی؟ اس کو کہتے ہیں علم نافع لنفسک، ایسا علم جو آپ کو فائدہ پہنچائے، اور نافع لغیرک، ایسا علم جو سب کو فائدہ پہنچائے، نافع لک ولغیرک فی الدنیا والآخرہ، ایسا علم جو آپ کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باؤنڈریز دی ہیں، اگر ان باؤنڈریز کے اندر اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو علم شرعی اور علم عصری سب کا سب آپ کے لیے نعمت ہے۔ ایک آدمی اگر علم شرعی حاصل کیا اور وہ پراؤڈ کرتا ہے میں عالم ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہے، یہاں پر اس کا علم اگرچہ کہ شرعی ہے لیکن نافع نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اور ایک کہتا میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، یہ سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے تمہارا علم عصری ہے لیکن فائدہ مند نہیں۔ اللہ کے پاس قبول کون ہوگا کہ وہ علم اس کو رہنمائی کرے گا۔ اگر ڈسکوریز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں جا کر کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز کی ڈسکوری کی، ہم ان سائنسدانوں کو کہتے ہیں ان ڈسکوریز کے ذریعے سے ذرا اللہ کو بھی ڈسکور کر لیتے تو آپ کی ڈسکوری کمپلیٹ ہو جاتی۔ آپ نے انکمپلیٹ ڈسکوری کی میرے بھائی، آپ یہ اتنے سارے کہتے ہیں کہ یونیورسل ایکسپینشن آف یونیورس کا کانسیپٹ، کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے گیلیکسیز کے بارے میں ڈسکوری کیا، اس گیلیکسیز کے بنانے والے کے بارے میں ڈسکوری نہیں کر سکے ابھی آپ، تو ہم کہیں گے آپ کی انکمپلیٹ ڈسکوری آپ کو غیر فائدہ مند علم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اگر ایک آدمی شرعی علم حاصل کیا لیکن اس کے دل سے تکبر نہیں نکل سکا، اس کے دل سے حسد نہیں نکل سکا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا شرعی علم ابھی ادھورا ہے، اسلامی اعتبار سے وہ فائدہ مند علم نہیں۔ تو اسلام میں یہ جنگ ہے ہی نہیں، شرعی علم دنیاوی علم کی جنگ اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ فائدہ مند علم۔ ایک آدمی بہترین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مشورہ دیا اور جنگ احزاب جیت گئے، یہاں پر جو انہوں نے مشورہ دیا دنیاوی اعتبار سے، اس مشورے کے ذریعے سے کیا ان کو جنت، کیا قیامت میں نیکی نہیں ملے گی؟ ضرور نیکی ملے گی۔ آپ دنیاوی علم کے اعتبار سے بھی آخرت کے بہترین سے بہترین نیکی کما سکتے اگر آپ کی نیت یہ ہو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ شریعت کے مطابق میں اپنے ڈاکٹر، میں اپنے انجینئر، جو بھی مجھے عہدہ دیا گیا ہے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے اگر میں کروں گا، یہاں تک کہ ایک آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے اللہ کے خاطر تو اس کے اندر اجر مل جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہا گیا کہ آپ نے کھڑکی کیوں لگائی گھر میں؟ تو ایک شخص نے کہا میں نے کھڑکی اس لیے لگائی تاکہ مجھے ہوا ملے۔ دوسرے آدمی سے پوچھا گیا آپ نے کھڑکی کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا میں نے کھڑکی اس لیے لگائی تاکہ اذان کلیئر سنائی دے، فجر میں اذان کی آواز پڑتے ہی میں اٹھنا چاہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ جس نے کھڑکی اس نیت سے لگائی کہ اذان اس کو سنائی دے تو اس کو کیا ملا؟ ہوا فری میں ملی، ساتھ میں ثواب بھی ملا، اور جس نے خالی ہوا کے لیے کھڑکی لگائی اس کو خالی ہوا ملی، ثواب کچھ بھی نہیں ملا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب آئیے ذرا میں وہ حدیث کی تشریح سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید کہ ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم پر۔ میرے حساب سے ابھی تک جن علماء نے بھی اس کی تشریح کی ہے، سب سے بہترین تشریح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے۔ کہا کہ یہاں پر علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ کہا کہ یہاں پر علم دنیاوی بھی علم ہو سکتا ہے، شرعی علم بھی ہو سکتا ہے، شرعی علم بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں وہ عصری علم بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو فرض کا ورڈ ہے وہ فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے، فرض عین بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا گاڑے ورڈ ہے، ایکسپٹ کر لیجئے، اس کو ڈائجسٹ کر لیجئے انشاءاللہ۔ نہیں بھی سمجھا کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم ہم سن کے تو رہنا چاہیے۔ جب سے آسان ورڈ بولا تھوڑے گاڑے ورڈ استعمال کرا تو معاف کر دیجئے۔ طلب العلم، علم شریعہ اور علم عصریہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر مراد فرض سے مراد فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے، فرض عین بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے
مثال اگر ایک آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اللہ کے بارے میں جانتا ہے تو الحمدللہ اس کی آخرت تو کامیاب ہوگی۔ ایک آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ آدمی کچھ بھی نہیں جان سک رہا تو بہت سے اس کا کیا نقصان ہوا؟ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہوا۔ تو ہم کہیں گے ہر انسان کے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ شریعہ کی نالج تو اس کو حاصل کرنا ہی کرنا۔ اگر وہ دنیاوی علم حاصل نہیں کر سکا کسی بھی بنیاد پر پھر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعہ علم اگر وہ حاصل نہیں کرتا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ہم کہیں گے فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا اصل رب کون ہے، من رب کا۔ خبر میں سوالات کے جوابات بھی دینا ہے نا، معلوم ہی نہیں ہے تو ہاں وہاں بول کے خبر میں پھر پرابلم ہو آتے۔ کہا من رب کا، کون ہے تمہارا رب؟ من نبیو کا، من ذا الذی بعث فیکم، کون ہے وہ جو تم میں رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کا تعارف ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اسلام کی تعلیمات دی ہیں۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اگر یہ تعلیمات کا علم رہے گا، توحید، اپنے رب کو پہچاننا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آدمی کو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن ساتھ میں فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے، اگر وہ دیکھے کہ سوسائٹی کے اندر، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے اگر وہ سوسائٹی میں دیکھے کہ وہاں پر ڈاکٹرز اور انجینئرز نہیں ہیں تو شرعی علم کے ساتھ ساتھ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ڈاکٹر اور اتنے انجینئر ہونا معاشرے میں ضروری ہے جو کافی کر جائیں دوسرے اور کی طرف سے، مسائل کے لیے کافی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یعنی اتنے ڈاکٹرز اور اتنے ہمارے پاس انجینئرز کی تعداد ہونی چاہیے کہ کل کے دن کوئی آدمی زخم میں آ جائے، ارے زخم ہو گیا، جان دو اللہ وکیل، اللہ وکیل انشاءاللہ، اللہ توکل شیخ، ایک دعا دیتا ہوں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دعوو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے کیا کرو تم؟ دوائی لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اللہ توکل بول کے بیچارے کی انگلی سڑنے دے رہے ڈاکٹر، نہیں ضرورت نہیں ہے، سب اس سے بھٹک جا رہے ہیں لوگ، دنیا پرست ہو جا رہے ہیں۔ کہیں گے نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اسلام جو کہہ رہا ہے پہلے وہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ہی بات کلیئر ہو گئی ہمارے پاس۔ فرض عین تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے بارے میں جاننا، رسول کے بارے میں جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، اپنے دین کے بارے میں جاننا تو فرض عین ہے، ضروری ہر ایک کے اوپر۔ ہم میں سے کچھ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو باقاعدہ دنیاوی علوم میں ماہر ہو۔ اس کو دوسرے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے بیسک شریعت کی نالج ہر ایک کے لیے بھی ضروری ہے، پھر بیسک کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں، کوئی حدیث میں ماہر ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہے، اسپیشلائزیشن کے لیے بھی فرض کفایہ پھر ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی بیسک کی چیزوں کی ہر ایک کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کرنٹ کیا رہتا شیخ ذرا ڈال کے ہاتھ دے، ارے کرنٹ میں ایسا رہتا، نہیں معلوم تھا، خودکشی نہیں کر سکتے۔ کچھ بیسک چیزیں دنیا کی بھی معلوم رہنا بہت۔ زہر سے کیا ہوتا، ذرا چکے دیکھوں، ذرا چکے دیکھوں کیا شیخ، فتویٰ پوچھنے کیا ضرورت، اتنے بیسک چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے دنیاوی اعتبار سے۔ البتہ پھر اسپیشلائزیشن کے لیے فرض کفایہ کے لیے جانا۔ خالی ایک پیغام دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عام طور پہ جہاں پر بھی ماڈرن اس ٹائپ کے جو اسکول چل رہے ہیں، جہاں پر اسکول کے اندر عربی تعلیم، عصری تعلیم اور ساتھ میں اسلامی تعلیم جہاں کہیں پر بھی یہ قائم ہو رہے ہیں، تو میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے جذبے میں آتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں، دو مثالیں دے کر میں اپنی بات کو سمجھا لے سکتا ہوں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ، کیوں ہمیں البشیر انٹرنیشنل جیسے اسکولوں کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ نے جو اسکول قائم کیا، ڈاکٹر آر کے نور محمد حفظہ اللہ کی نگرانی میں جو چنئی میں اسکول چل رہا ہے، کیوں ہمیں یہ اسکولوں کی ضرورت ہے؟ آج کے دور کی یہ نیڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فی الوقت زمانہ کہاں جا رہا ہے۔ شیخ محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تعلیم کی اہمیت میں ایک واقعہ لکھا کہ پاکستان کے ایک مسلم منسٹر وہ آئے، جمعہ کے ٹائم چل رہا تھا، جمعہ کا ٹائم چل رہا تھا، تو اس وقت پر دیکھے کہ امام صاحب جو ہے زور سے نماز، جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے جہری نماز ہوتی ہے، عام طور پہ ظہر میں کیسا پڑھتے ہیں سری، یعنی خاموش، امام صاحب خاموش
پڑھتے ہیں, مقتدی اپنا خاموش پڑھتے ہیں. لیکن جمعہ کے اندر کیا ہوتا ہے, امام صاحب کیا کرتے ہیں, ذرا زور سے پڑھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں, واقعہ نقل کر رہے ہیں, پاکستان کے منسٹر آئے, آ کر دیکھے کہ لوگ جو ہے امام صاحب ظہر جمعہ کی نماز میں زور سے پڑھ رہے ہیں, تو فوراً وہ لقمہ دینا شروع کر دی, لقمہ پیچھے سے, یعنی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں نماز ختم ہوئی, کون بولے بھائی سبحان اللہ؟ ارے ظہر کی نماز میں آپ زور سے پڑھ رہے ہیں, وہ تو رات کی نماز میں ہوتا ہے نا. تو ان کو منسٹر صاحب کو پھر کونے میں لے آ کے سمجھا, نہیں نہیں جمعہ کی نماز ہے. تو کیا ہوا, دوپہر کی نماز میں زور سے نہیں پڑھنے کا, ختم. ارے نہیں صاحب یہ جمعہ کی نماز ہے, سمجھو آپ منسٹر ہے مسلمانوں. پھر بہت دیر تک ان کو سمجھا, اچھا جمعہ کی نماز. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہائی لیول پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو خیر نماز کا مسئلہ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ چکے ہیں, اللہ کا تعارف پوچھئے نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے کہہ دیتے اٹھا کے. اللہ تعالیٰ کا ساتوں آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے. لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف برابر نہیں ہے, اسلام کے بنیادی چیزوں کا تعارف برابر نہیں ہے. ایک طرف دنیاوی تعلیم پڑھنے والے یہ لیول پر پہنچ گئے, اور ماشاءاللہ مدرسوں کے اندر پڑھنے والوں کا بھی ہم مذاق نہیں اڑانا چاہیں گے کسی بھی اعتبار سے, کیونکہ گناہ ہو جائے گا. ہمارے علماء کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ہو جائے گا, بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے. لیکن معاشرے کی حالات سمجھنے کے لیے تاکہ ہم صحیح ڈیسیشن لے سکے, واقعہ بتا سکتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے آ کر پوچھا, شیخ میں نے ان سے سوال کیا, وہ عالم صاحب سے, کیا سوال کیے, یہ کال سینٹر میں جاب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو عالم صاحب کہہ رہے ہیں ایس ٹی ڈی بوتھ لگا سکتے, ایس ٹی ڈی بوتھ لگا سکتے. یعنی کال سینٹر کا مطلب وہ ایس ٹی ڈی بوتھ سمجھے. بعد میں نہیں کال سینٹر کا مطلب شیخ آپ عزت پورے لوگ کال, مطلب میں اس کا مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے ہر مسئلہ جانے گا, نا امپاسبل ہے, ویسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکے ہم کم سے کم تو منیمائز کر سکتے جو مسائل کو. ایک انسان ہر ایک کے لمیٹیشن ہے, کوئی آدمی یہ نہیں ہے کہ 100 پر, میرے اندر بھی کئی لمیٹیشن بہت ہے. ہم کو تو ابھی علم کا خطرہ بھی نہیں ملا جو صحابہ اور ماشاءاللہ تابعین کے پاس. لیکن ہم ایسے بھی نہیں چھوڑ دے سکتے کہ بالکل دنیا میں جا رہے ہیں تو بہت آگے نکل رہے ہیں, دین میں بالکل پیچھے, یا دینی اعتبار سے بالکل آگے جا رہے ہیں. تو بیسک چیزیں کم سے کم مسئلے مسائل کے جواب دینے کے لیے اتنا تو بیسک علم ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کریں کہ عالم ڈاکٹر بن جائے, یہ ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے. عالم رہے, ڈاکٹر رہے, لیکن دونوں کے درمیان کوارڈینیشن ہو سکتا ہے اور بیسک چیزیں بھی بن سکتی ہیں. کیونکہ آج تخصص کا زمانہ ہے, آج اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. ہم یہ نہیں کریں کہ ایک ہی آدمی 10 چیزیں بن جائے. نہیں, آج تو کہیں گے بھائی آپ 2 آنکھ ہے تو اس آنکھ کا ماہر الگ رہے گا, اس آنکھ کا ماہر رہے گا, تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہمیں. اگر کوئی اسپیشلائزیشن حاصل کرتا ہے کسی ایک فیلڈ میں, الحمدللہ آج تو وہی زمانہ ہے, کیونکہ علم بہت اسپریڈ ہو چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عالم بھی اور ساتھ میں اس کو ڈاکٹر ہونا ہے, ماہر, اس میں بھی وہ مفتی رہے اور اس کے اندر بھی وہ برابر جا کر کاٹتا رہے. ایسا ہم نہیں کہہ رہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہے, وہ تو اللہ کا فضل ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اتنی بیسک انفارمیشن تو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ ادھر غلطی نہ کرے اور ادھر مسئلے مسائل کا جواب دیتے وقت پر ان کو بیسک پوائنٹ پر پرابلم نہ آئے. ایک صاحب نے کہا, شیخ میں ان سے جا کر مسئلہ پوچھا انشورنس کے بارے میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انشورنس کیا ہوتا سمجھا, جواب دیتا ہوں. وہ سمجھیں گے کب, جواب کب دیں گے شیخ؟ وہی آج کے نوجوان, آج کے بڑے بڑے مفتی حضرات پر انکانفیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں, ان کو کانفیڈنس کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ شکل ہی نہیں سمجھ رہے تو میرے مسئلے کا کیا جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے نوجوان دین سے دور جانا چاہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کئی نوجوان, میں تو MBA کیا ہوں, کئی نوجوانوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. ایک داڑھی موڑنے والے نوجوان کے اندر بھی میں نے جھانک کر دیکھا بڑا جذبہ موجود ہے, لیکن وہ نوجوان کے دماغ میں یہ بات ایسا بڑھ گئی ہے یہ عالم لوگ ہمارے مسئلے نہیں سمجھتے ہوئے, اس وجہ سے دور ہو رہا ہے. ایسا پرابلم بھی ہے معاشرے کا. اگر ہمارے پاس اس ٹائپ کے اسکول آ جائے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے, تقویت دے, جو ایک وقت کی اہم ضرورت ہے انشاءاللہ. سعودی عرب میں آپ دیکھیے وہ پرابلم نہیں آتے, کیونکہ وہاں کا سلیبس کنگ فہد غفر اللہ لہ نے اس انداز سے ترتیب دیا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور لجنہ دائمہ کے, آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ ایک پائلٹ ہے, اس کو بولیں گے توحید کی کتنی قسمیں, فوراً بولے گا توحید الالوہیہ, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات. یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہوگا, لیکن بیسک چیزیں ہر ایک کو کتاب التوحید یاد رہتی ہے وہاں پر.
آپ وہاں کے بادشاہوں میں سے کسی بھی بادشاہ کو اٹھا کر بولیے کتاب التوحید کیا، وہ آپ کو فر حدیثیں سنا دیں گے. وہاں پر محنت کی گئی ہے باقاعدہ. آج سے 50 سال پہلے سعودی عرب کا علم جو ہے دنیاوی اور دینی اعتبار سے زیرو تھا، صفر. حیدرآباد سے حافظ جاتے تھے سعودی عرب میں، آج سے 100 سال کی پہلے بات کر رہا ہوں. لیکن ابھی حال یہ ہے کہ پہلی صف میں حافظوں کی تعداد بھری بھی ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا امامت کرنے کا. دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو بیسک چیزیں کئی معلومات ہیں، اس پر محنت جاری ہے. الحمدللہ ہندوستان میں بھی ایسے اسکولوں کی لہر جاری ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیسک پرابلم ہے زیادہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھنے والے ماشاءاللہ مسلمانوں میں کمپیٹنسیز موجود ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنے والے ہمارے پاس موجود ہیں. تھوڑا سا مس کوارڈینیشن ہو رہا، تھوڑا، زیادہ نہیں. اگر انشاءاللہ اس ٹائپ کے اسکولوں سے اگر بچپن سے انفارمیشن مل جائے، کوارڈینیشن اگر ہو جائے گا سارے علوم کے جاننے والوں کا آپس میں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اور بہت سارے خدمات کر سکتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی رحمت نازل فرمائے، اور جو کچھ بھی محنتیں ہو رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ سب سے بڑی چیز، اگر اللہ قبول نہ کرے تو پھر سب چیزیں بیکار. اللہ اس کو قبول فرما لے، اس میں برکت دے، اور قرآن اور صحیح حدیث نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہمارے سارے ایکٹیویٹیز کو کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.